بسم اللہ الرحمن الرحیم افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم ام تنبئونه بما لا يعلم في الارض ام بظاهر من القول صدق اللہ العلی العظیم۔ رفقائے گرامی، آپ کا کوئی کام ہو اور کام بھی اتنا عام ہو کہ آپ کی زندگی اور موت کا مسئلہ ہو، اور آپ نے یہاں سے لاہور کا سفر کرنا ہو، اور اس سفر میں آپ جس سیٹ پر بیٹھے ہوں آپ کے ایک طرف اور آپ کی دوسری طرف دو نگران ہوں جو آپ کی ایک ایک بات کو نوٹ کر رہے ہوں، ایک ایک حرکت کو دیکھ رہے ہوں اور اس کو لکھ رہے ہوں، رپورٹ مرتب کر رہے ہوں، اور وہی رپورٹ جا کر انہوں نے اس آدمی کے سامنے یا اس ہستی کے سامنے یا اس شخصیت کے سامنے پیش کرنی ہو جس نے آپ کی زندگی کے اس اہم معاملے کا فیصلہ کرنا ہے۔ ایک دوسرا آدمی ہے، اس کا معاملہ بھی وہاں ہے، لیکن اس کے پاس بھی بالکل دو نگران بیٹھے ہوئے ہیں، ایک ادھر ہے ایک ادھر ہے، اوپر کیمرہ بھی لگا ہوا ہے، لیکن اس کو پتہ نہیں ہے کہ میری نگرانی کی جا رہی ہے۔ اس آدمی کو پتہ ہے کہ میری نگرانی کی جا رہی ہے، میں جو جو کام کر رہا ہوں اور جو جو حرکتیں کر رہا ہوں اس کے اوپر میرے اس کام کا فیصلہ ہونا ہے۔ اور دوسرا آدمی وہ ہے، اس کو پتہ نہیں ہے، اس کو خبر نہیں ہے کہ میری نگرانی کی جا رہی ہے۔ آپ خود اندازہ لگائیں کہ ان دونوں آدمیوں کے سفر میں کتنا فرق ہوگا۔ جس کو پتہ ہوگا کہ مجھے دیکھا جا رہا ہے، میں رپورٹ ہو رہا ہوں، میری ایک ایک حرکت کو کوئی لکھ رہا ہے، اور دوسرے آدمی کو پتہ نہیں ہے کہ میری کوئی نگرانی کر رہا ہے، ان دونوں کا سفر کیسے گزرے گا؟ بس یہی ایک مثال ہے میرے عزیز دوستوں۔ کچھ لوگوں کو اس بات کا یقین اور علم ہوتا ہے کہ ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ اور ہماری زندگی کی ایک ایک حرکت دو نگران ہمارے کندھے پر بیٹھے ہوئے ہیں جو لکھ رہے ہیں اور جو نوٹ کر رہے ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ ان نگرانوں سے ہم بچ سکیں۔ جس کا یہ خیال ہے کہ ان نگرانوں سے وہ بچ سکتا ہے تو اپنے کندھے اتار کر کہیں رکھ دے۔ کندھے اگر آپ نہیں اتار سکتے تو ان نگرانوں کی نگرانی سے نہیں بچ سکتے۔ پھر اوپر آپ کے ایک کیمرہ کھڑا ہوا ہے، ایک کیمرہ، اللہ کی آنکھ کا کیمرہ لگا ہوا ہے جو ہر وقت آپ کو، ہر جگہ آپ کو دیکھ رہی ہے۔ یہ قرآن یہ احساس پیدا کرنا چاہتا ہے، یہ ذوق پیدا کرنا چاہتا ہے، یہ مزاج پیدا کرنا چاہتا ہے، یہ عادت بنانا چاہتا ہے لوگوں کی کہ لوگ اس طرح سوچیں کہ ہمارا خدا ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ یہ دیکھیں سارا قرآن میں پڑھتے چلے جائیں، بالکل یہی احساس۔ اچھا، اسی احساس کے اوپر ساری دینداری کا انحصار ہے، اسی احساس کے اوپر ساری آپ کی آخرت کی کامیابی اور ناکامی کا انحصار ہے۔ جن لوگوں کو یہ احساس ہو گیا کہ میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے، وہ صرف مسجدوں میں آ کر خدا کے بندے نہیں بنتے، وہ دکان پر بھی خدا کے بندے ہوتے ہیں، وہ اپنے چولہے پر بیٹھتے ہیں اس وقت بھی خدا کے بندے ہوتے ہیں، وہ اگر سپریم کورٹ کے جج ہیں اس وقت بھی خدا کے بندے ہوتے ہیں، وہ کسی ملک کے سربراہ ہیں اس وقت بھی خدا کے بندے ہوتے ہیں۔ یہ احساس پیدا کرنا چاہتا ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پہلے شاگردوں کے دلوں کے اندر اس احساس کو اتار دیا تھا۔ ہر آدمی کو خدا کا خوف تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے غالباً ان کے ساتھ، یا ابن عمر تھے، یا حضرت عمر کے بیٹے تھے، کہ یہ سفر کر رہے ہیں اور سفر کے دوران ان کے پاس کھانے پینے کا کچھ سامان ختم ہو گیا ہے اور سخت بھوک لگی ہوئی ہے اور پیاس لگی ہوئی ہے، تو پہاڑ کے دامن میں ایک چرواہا بکریاں چرا رہا ہے، اور اس کے پاس یہ جاتے ہیں کہ آپ ایک بکری دے دیں، ہم محتاج ہیں، بھوک لگی ہوئی ہے، ہم آپ کو پیسے دے دیتے ہیں۔ تو چرواہا ان سے کہتا ہے کہ بھائی بکریاں تو میری نہیں ہیں، بکریاں تو کسی دوسرے کے، میں تو صرف چرا رہا ہوں، اس کی میں اجرت لیتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا یار اس تنہائی اور اس ویرانے اور اس جنگل اور اس پہاڑ کے طرف کون دیکھ رہا ہے؟ تو کہہ سکتا ہے کہ ایک بکری کو بھیڑیا اٹھا کے لے گیا، ہاں جی۔ اور پھر وہاں اس چرواہے نے ایک فکرہ کہا، این اللہ، اللہ کہاں جائے گا؟ پھر ابن عمر کو اپنی بھوک بھول گئی، وہ بار بار کہتے تھے این اللہ، این اللہ، اللہ کہاں ہے، اللہ کہاں؟ یہ اللہ کہاں ہوتا ہے جی؟ جب ہم ظلم کر رہے ہوتے ہیں اللہ کہاں ہوتا ہے؟ جب ہم کسی کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں اللہ کہاں ہوتا ہے؟ جب کسی کا دل دکھا رہے ہوتے ہیں اللہ کہاں ہوتا ہے؟ این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ ہیں جی؟ تو میرے دوستو، اللہ تبارک ام هو قائم علی کل نفس، کیا اس ہستی کے برابر دوسری ہستیاں ہو سکتی ہیں؟ ام هو قائم، جو کھڑا ہوا ہے علی کل نفس، ہر انسان کے سر کے اوپر کھڑا ہوا ہے۔ کون کھڑا ہوا ہے؟ میرے اللہ کھڑا ہوا ہے۔ کوئی سمندر کی گہرائیوں میں ہے، کوئی پہاڑوں کی کھائیوں میں ہے، کوئی زمین کی تنہائیوں میں ہے، میرا خدا اس کو دیکھ رہا ہے۔ کوئی جگہ ایسی نہیں ہے، کوئی ذرہ ایسا نہیں ہے جو میرے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم سے آؤٹ ہو، علم سے نکلا ہوا ہو، علم سے باہر ہو۔ صرف وہ جانتا نہیں ہے بلکہ سارا انتظام بھی کر رہا ہے۔ کس کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ آپ کی ضرورتوں کو کون پورا کرتا ہے؟ آپ تو
اپنی جگہ پہ یہ خوش ہیں کہ میں بڑا دانا ہوں، میں بڑا افلاطون ہوں. میں بھائی اللہ آپ کی ضرورتوں کو پورا کرنے کا اہتمام کرتا ہے، اسباب جوڑتا ہے، ایسے ایسے وسائل اکٹھے کرتا ہے، ایسے ایسے امکانات بنا دیتا ہے کہ آپ زمین سے اٹھتے ہیں اور آسمان تک پہنچ جاتے ہیں. ہاں جی. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ افمن هو قائم علی کل نفس، ہر نفس کے اوپر کھڑا ہوا ہے بما کسبت، جو وہ کما رہا ہے، جو کچھ وہ کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی آنکھ اس کو دیکھ رہی ہے. آگے اللہ پاک نے فرمایا وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ، اور ان نادانوں نے اس عظیم ہستی کے مقابلے میں دوسرے شرکا بنا رکھے. ایک طرف یہ ہستی ہے جو ہر وقت ہر کسی کو دیکھ رہی ہے، ہر کسی کی ضرورتوں کو پورا کر رہی ہے، ہر کسی کو رزق دے رہی ہے، ہر کسی کو حفاظت عطا کر رہی ہے. جی ہر انسان کے اندر ایک عالم اصغر ہے، ایک چھوٹی سی کائنات ہے. انسان کی اپنی ذات ایک پورے کا پورا جہان ہے. جس طرح پورا جہان ہے نا، اسی طرح انسان کی ذات کے اندر ایک پورا جہان ہے، جس کو عالم اصغر کہتے ہیں، چھوٹا جہان. اس طرح کے لاکھوں جہان ہیں جن کو خدا تبارک و تعالیٰ دیکھ بھی رہا ہے اور پال بھی رہا ہے اور ان کا اہتمام و انتظام بھی کر رہا ہے. تو اس کے مقابلے میں تم نے ان کو ام لہو جعلوا للہ شرکاء، اللہ کے ساتھ تم نے دوسروں کو شریک ٹھہرا لیا. اللہ اکبر. قل سموہم، بتاؤ ان کے نام بتاؤ. کسی کو اللہ کے سامنے رکھ کر بٹھاؤ نا. بھئی یہ کرتے کیا ہیں؟ اللہ کے مقابلے میں دوسرا کوئی اللہ نہیں ہے. نام ہے جو انہوں نے رکھے ہوئے ہیں. سموہم، ان کے نام ہیں، بتاؤ نا ان کی کوئی اللہ جتنی علم، اللہ جتنی طاقت، اللہ جتنا اختیار، اللہ جتنی مہربانی، اللہ جتنی رحمت، اللہ جتنا غضب کسی کے پاس ہے تو دکھاؤ ہمیں. قل سموہم، اللہ تعالیٰ کہتا ہے بتاؤ نا ہمیں، نام لو ان کے. کون اللہ کے مقابلے میں ہے؟ اچھا کافر نام تو لے سکتے تھے، چلو لات کا نام لے لیتے، عزا کا نام لے لیتے، اپنے کسی بت کا نام لے لیتے، یا کسی دوسری ہستی کا نام لے لیتے ہیں. تو کیا اللہ کے پاس جو اختیارات ہیں اس کے پاس ہیں؟ اللہ نے زمین کو پیدا کیا، وہ پیدا کر سکتے ہیں. نادانوں نے یہ تو سمجھا ہے کہ اس نے مجھے بیٹا دے دیا، نادانوں نے یہ تو سمجھا ہے کہ اس نے مجھے کاروبار دے دیا، اس نے میری مشکل حل کر دی، یہ تو سمجھا ہے. لیکن کوئی یہ دعویٰ آج تک نہیں کر سکا کہ جس نے مجھے بیٹا دیا ہے اس نے زمین کو بھی پیدا کیا، آسمان کو بھی پیدا کیا ہے. بتاؤ نا اللہ کے مقابلے میں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ام تنبئونہ بما لا یعلم فی الارض، کیا تم اللہ کو اس بات کی خبر دے رہے ہو جس سے اللہ تعالیٰ بے خبر ہے. زمین کے اندر یعنی ایسی ہستیوں کی تم ان کو بتا رہے ہو کہ جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتہ نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر چیز کا پتہ ہے. گویا تم ایک ایسی چیز کی خبر اس کو دے رہے ہو جو بالکل بے وجود ہے. اللہ کے مقابلے میں تو کسی کا وجود نہیں ہے. جی تم اس کے اللہ تعالیٰ کو خبر دیتے ہو کہ نہیں اللہ تو بھی ہے، ہمارا ایک اور اللہ بھی ہے. تو اگر بیٹا نہیں دیتے تو ہم اس کے دروازے پہ چلے جائیں گے اور وہاں جا کر چلے کاٹیں گے اور ایک دو نظریں نیادیں دیں گے اور ایک دو دیگیں چڑھائیں گے، وہاں سے ہمیں مل جائے گا. تو اگر نہیں دیتا تو ہم وہاں سے شفا مانگ لیں گے. اللہ کے مقابلے میں تم نے ایسی گھڑنتو باتیں. آگے دیکھیے بالکل یہی بات قرآن نے کہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ام بظاہر من القول، جب بکواس کرتے ہو یا منہ سے بےہودہ باتیں کرتے ہو، یہ سنی سنائی باتیں، گھڑنتو باتیں خود ہی کس سے مشہور کرتے ہیں اور خود ہی ایک دوسرے کو سناتے ہیں اور پھر اس کے اوپر ایمان لے آتے ہیں. کوئی سند اور کوئی دلیل کسی کے پاس نہیں ہے، جبکہ سب لوگ مانتے یہی ہیں کہ سارے کام کرنے والا کون ہے؟ میرا اللہ. ام بظاہر بقول، یا منہ سے یوں بےہودہ اور لغو باتیں کہتے اور بکتے ہو. سارا اختیار کس کے پاس ہے؟ میرے اللہ کے پاس ہے. الم یعلم ان اللہ یرا، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری ہر حرکت کو دیکھ رہا ہے. جی جب تم دو ہوتے ہو تو تیسرا وہ ہوتا ہے، جب تم ایک ہوتے ہو تو دوسرا وہ ہوتا ہے. جو کچھ تم کہتے ہو، جو کچھ تم کرتے ہو، اس کو میرا اللہ جانتا ہے. اور اس چیز کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے جس کو فرشتے بھی نہیں جانتے. یعنی فرشتوں نے یہ دیکھا ہے کہ صلاح الدین نے نماز کیسی پڑھی ہے، لیکن نماز کا کتنا درجہ اس کو ملا ہے یہ فرشتے بھی نہیں جانتے. یہ کون جانتا ہے؟ میرا اللہ جانتا ہے. ہر آدمی کی نماز کے سجدے ایک جیسے ہیں، رکوع ایک جیسے ہیں، نماز کے اندر پڑھی جانے والی عبارت ایک جیسی ہے، لیکن ثواب ہم سب کا ایک دوسرے سے مختلف ہوتا ہے. کس نے دل کے استحضار کے ساتھ، کس نے خوف خدا کے ساتھ، کس نے کس جذبے کے ساتھ نماز پڑھی ہے. ایک نماز کا معاملہ نہیں ہے، ہر نیکی کا یہی معاملہ ہے کہ کس نے کس جذبے کے ساتھ وہ نیکی کی ہے. اس جذبے کو کون جانتا ہے؟ یہ میرا اللہ جانتا ہے. اس کو فرشتے بھی نہیں جانتے. ٹھیک ہے، اس لیے بہت ساری نمازیں ایسی ہوں گی اللہ تعالیٰ کے رسول کہتے ہیں جو انسانوں کے منہ پر دے ماری جائیں گی کہ یہ نمازیں لے کے آئے ہو. اس طرح کی نمازیں ہوتی ہیں. تو یہ علم کس کے پاس ہے؟ یہ صرف اور صرف میرے اللہ کے پاس ہے. میرے دوستو، جتنا اس احساس کو اپنے اندر پختہ کرتے چلے جاؤ گے کہ اللہ پاک آپ کی ہر حرکت کو دیکھ رہا ہے اور اس کے وہ فیصلے آپ کے اعمال کو دیکھ کر رہا ہے، تو اتنی آپ کی زندگی کے اندر خدا کا خوف، اس کی خشیت، آپ کے اعمال کے اندر خوبصورتی، آپ کے اخلاق کے اندر حسن، آپ کے کردار کے اندر مضبوطی، آپ کو عقیدے کی صحت ملتی چلی جائے گی اور ایمان کی سلامتی آپ کو میسر آئے گی. اور اس طرز عمل کے نتیجے میں اگر آپ کی موت ہوگی تو آپ انشاءاللہ العزیز جنت میں چلے جائیں گے. اللہم صلی علی